أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. 29 پارے سورہ دہر کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ دہر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 31 آیاتیں 240 کلمات 1054 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں جس بات کو موضوع بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے حقیقی حیثیت سے آگاہ کر دیا جائے اور اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر وہ اپنے اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کے طریقے پہ چلے تو پھر وہ کس انجام سے دوچار ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں میں اس مضمون کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس میں سب سے پہلے انسان کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسے حقیر سے ابتدا کی گئی کہ اس کے ماں تک کو خبر نہ تھی کہ اس کو وجود کی بنیاد پڑ گئی ہے، اور کوئی اس خوربینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اے انسان، تیرے تخلیق اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں تجھے رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں. اسی لیے دوسری مخلوقات سے ہم نے تجھے ایک ممتاز مقام عطا کر دیا ہے، سمجھنے، سوچنے اور اپنے اظہار ما فی الضمیر کا. اور تیرے سامنے ہم نے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول رکھ دیے ہیں تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا ہے اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شاکر بندہ بن کر نکلتا ہے یا کافر بندہ بن کر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں 2 ٹھوک طریقے سے واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حل اتی علی الانسان، کیا نہیں ہو گزرا ہے اس انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا کہ یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بلکہ انسان کی ابتدا جس چیز اور جس حالت سے ہوئی ہے انسان کے شرافت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حالات کو زبان پر لانا بھی مناسب نہیں. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے بنایا اس انسان کو، من نطفۃ امشاج، ایک دو رنگی بوندے سے، کہ نر اور مادہ کے وہ مادہ منوی آپس میں ملتا ہے تو اس انسان کا وجود آگے بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس لیے نبتلی ہی کہ ہم اس کو جانچنا چاہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو سمجھا دی ہے راستہ، اما شاکرن، یہ کہ یہ شکر کرنے والا بندہ بنے، و اما کفورا، اور یہ کہ یہ ناشکرا بنے، یعنی یہ اس کی مرضی ہے. اولاً اصل فطرت اور پیدائشی عقل اور فہم سے
پھر دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے سامنے نیکی کا راستہ اس کو سمجھا دیا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ سب انسان ایک راستے پہ چلتے، لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہو کر سب ایک راستے پر نہ رہے۔ بعض نے اللہ کو مانا اور اس کا حق پہچانا اور اس کو ادا کرنا شروع کیا، اور بعض نے ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مخالفت پر کمر باندھ لی۔ آگے دونوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین منکروں کے لیے، سلاسل زنجیروں کو، واغلالا اور توق، وسعیرا اور بڑکتی ہوئے آگ۔ جس طرح کے خطرناک مجرموں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہے، ایسے ہی روز محشر اللہ کے ناشکری اور اللہ کے حکموں کے ناقدری کرنے والوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ان الابرار، البتہ نیک لوگ، یشربون من کأس، وہ پئیں گے ایسے پیالوں میں سے، کانا مزاجها کافورا، کہ جس کے اندر پڑی ہوئی شراب کے امیزش اور ذائقہ کافور کی طرح ہوگا۔ عیناً، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها عباد اللہ ہے، کہ جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونها تفجیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہروں کی صورت میں جاری کر دیا ہے، یا نہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یوفون بالنذر، جو پورا کرتے تھے اپنے منتوں کو۔ نظر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو بندے پر ابتداً لازم نہ ہو، انسان از خود اس کو اپنے اوپر لازم کر دے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو بطور شکرانہ کہ میں یہ کام کروں گا۔ جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کام کا کرنا، اس نظر کا پورا کرنا اس نظر ماننے والے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی وضاحت ہو گزری ہے کہ نظر کے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے نظر معین، کہ اگر نظر کا نیت کرتے ہوئے کوئی خاص چیز اس نے متعین کر دیا ہو، مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو میں راہ خدا میں ایک بکرا دوں گا، اب اس کو بکرا ہی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ نیت کیا کہ خیرات کروں گا، تو پھر کسی بھی چیز کو راہ خدا میں خیرات کر سکتا ہے، وہ کپڑے کی صورت میں ہو، وہ اناج کی صورت میں ہو، وہ پیسے کی صورت میں ہو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ کہ جو ڈرتے تھے اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، کہ جس کی برائی ہر 400 پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کہ جو کھلایا کرتے تھے کھانے کو، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکیناً محتاج کو، وہ یتیماً اور یتیم کو، وہ اسیراً اور قیدیوں کو، یعنی اللہ کے محبت کے جوش میں اپنا کھانا باوجود خواہش اور ضرورت کے نہایت شوق اور خلوص سے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ قیدی عام ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھانا کھلاتے ہوئے ان کی نیت یہ تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں خالص اللہ کے رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، ہمیں نہیں چاہیے تم سے اس کا کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ یہ کہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن، عبوسا قمطریرا، کہ جس دن کے سختی بڑے اداس کرنے والی ہوگی۔ لہذا جب اپنا آخرت اور اپنے آخرت کا فائدہ پیش نظر ہو تو پھر دوسروں سے شکریہ کا تقاضا کیوں؟ تو جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آخرت کے فائدے کے لیے اللہ کے محبت اور اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ضرورت مندوں کو دیا، ضرورت مندوں پہ خرچ کیا، تو اس کے اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پھر بچا لیا ان کو اللہ نے اس دن کے برائی سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دی ان کو تازگی اور خوش بختی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ نے بدلے میں دیا ان کے اس صبر کے، جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت اور ریشمی لباس، متکئین فیہا علی الارائک، کہ جو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے
اس جنت میں تختوں کے اوپر، لا یرون فیہا کہ نہیں دیکھیں گے وہ اس جنت میں شمسن سورج کی تکلیف، ولا زمہریرا اور نہ ٹھنڈک کی تکلیف. یعنی جنت کا جو موسم ہے وہ انتہائی معتدل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں یا پھر سردی کی وجہ سے لوگ تنگ ہو. اور ساتھ ساتھ ودانیتن علیہم ظلالھا، اور جھکے رہیں ان پر اس کے چائے، اس کے سائے اور چاؤں